جب طلبہ کچھ اپنے معاملات پیش کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحمدیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحمدیہ میں تعلیم نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں بے شک الجامعۃ الحمدیہ میں تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحمدیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا الجامعۃ الحمدیہ میں فلاح کلیت کی تعلیم ہے، الجامعۃ الحمدیہ میں کی تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحمدیہ میں فلاحت کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے تو یہ ہے یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے جامعۃ الحمدیہ جامعۃ الحمدیہ جامعۃ الحمدیہ حضور معصوم ملت حضور ناصر ملت وہابیت کلیت تغذیت عصبیت حشمتیہ ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سننا شیر سننا ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سننا نعرہ حیدری نہیں پڑھائی جاتی اور وہ تعلیم کوئی پڑھ کے آئے تو ہاں ہے چھوٹے ہمارے پاس وہ جو سمجھنے کے لیے کافی ہو، جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے آقاؤں سے یہ سنا، میں کہتا ہوں اپنے بڑوں سے سنا کہ گناہگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت یاد آئے مکرونی کے باغی نہیں ہے ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، جو بغاوت کرے گا اس کے لیے منزل خطرناک بن جائے گی، اور جو اگرچہ بد ہوگا تو بخشوانے کے لیے ہے نا معصوم ملت، رحم فرمانے کے لیے ہے نا ناصر ملت، بھلا فرمانے کے لیے ہے نا فاتح کشمیر، رحم فرمانے کے لیے ہے نا شیر سنت، اتنے اللہ والوں کی زور سے ہے، یہ کب کام آئے گی؟ ہوگی لوگوں کے پاس ولایت کی زور، یکسوئی کی زور، اپنے پاس تو اللہ والوں کی زور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں یہ قرآن پاک ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 15واں پارہ، کون سا پارہ؟ ہاں 15واں پارہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، مشہور واقعہ، الحمدللہ آج فیضان والی ملت کا رہا، سبحان اللہ۔ کرم فاتح کشمیر کا رہا، فیضان ناصر ملت کا سبحان اللہ۔ کروں گا۔ یہ ہے 16واں پارہ، ہاں، اور 15واں پارہ ہے نا، کہ آخر 16واں پارے کی شروعات کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ چلے تو راستے کے اندر کوئی انہیں وہ نہیں دیتا تھا جناب، کشتی نہیں دیتا تھا پار ہونے کے لیے، ایک نے کہا چلیے ہماری کشتی میں بیٹھ جائیے، نہیں کشتی بیٹھے، فرماتے حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیا کیا؟
खरक़हा, लीजिए उसे तोड़ दिया। توڑ دیا کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، قال اخرقتها لتغرق اهلها، اس لیے کیا توڑی کشتی کی جی سب لوگ ڈوب جائیں ہم؟ فرمایا قالا، فرماتے ہیں کہ الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، میں کہتا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آگے چلے۔ اب جب آگے چلے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک لڑکا ملا، ایک کیا ملا؟ لڑکا ملا، فقتل، اٹھایا، پٹکا مار ڈالا، مار ڈالا، توجہ ذہن آنے، مار ڈالا، قتل کا نسل کیا، ارے نا بغیر کسی وجہ کے آپ نے یہ جان ہلاک کر دی۔ کہتے تھے میں کہتا تھا نا کہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کیا بات، ٹھیک ہے اجازت دے دے، پھر ساتھ ہو لیے آگے چلے۔ فانطلقا، تثنیہ، دونوں چلے، حتی اذا آتیا اہل قریہ، ایک گاؤں والوں کی بستی میں پہنچے، وہ لوگوں نے منع کر دیا کہ کھانا نہیں کھلائیں گے، فابوا ان یضیفوہما، انکار کر دیا نہیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام، ایک دیوار تھی گرنے لگنے لگی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ بے شک یہ تین واقعے، وجہ ایک جگہ کشتی پر کوئی سوار نہیں کرتا تھا، جس ان کو سوار کیا کشتی توڑ دی۔ دوسری جگہ ایک بچے کو جہاں پر لوگوں نے ان کی خدمات کری، اٹھایا، پٹکا مار ڈالا، اور تیسری جگہ وہ دیوار گرتی تھی، دیوار سیدھی کر دی۔ اب جب جدائی کا وقت آیا کہ لیجیے قرآن پاک، تو کہا کہ وہ بات تو بتا دیجیے کہ اس کے اندر حکمتیں کیا تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام، توجہ اور ذرا زور سے، سبحان اللہ، معصوم ملت کے عرص میں آئے ہو تو لگے تو تمہاری دھمک یہاں نہیں ہے، تم آئے ہو یہاں چل یہاں رہے ہو، کلیجے کہیں اور پر ہو رہی ہے، ہاں کہیں اور کلیجے چل رہے۔ توجہ، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا وجہ یہ ہے اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک، میں نے کشتی اس لیے توڑ دی کہ کشتی وہ چلانے والے اس کے عاملین مسکین تھے، ایک بادشاہ آنے والا تھا، کشتی ختم کرنے والا تھا۔ واہ 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 واہ، ختم کرنے والا تھا۔ جی جی جی، آیا تو نہیں تھا نا، آیا تو نہیں تھا نا، آنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ میں نے کہا وہابیوں اور دیوبندیوں، تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، ارے نبی جن کے امام ہے ان کا غیب یہ ہے کہ قرآن کہے انہیں پہلے سے پتا ہو جائے آنے والا ہے، کشتی چھیڑنے والا ہے، جب ان کے غیب کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، سبحان محمد غلام، اور وہ جو لڑکا ہلاک کر دیا تھا حضرت کو، جی جی جی، بولے پکانا ابواہ مومنین، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ چودھری پشت کے اندر، کسی نے کہا اتنی پشت کے اندر وہ تھے، بولے وہ ایمان والے تھے۔ کیا بات، میں نے خوف یہ کیا کہ یہ بڑا ہوگا، قرآن پاک کا واقعہ، یہ بڑا ہوگا، اپنے ماں باپ کو گمراہ ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی جی جی، اتنے ایسے ہوئے پیدا کہ خود کو گمراہ ہوئے اور اپنے لے ڈوبے سب کو۔ فرمایا میں نے خوف کیا کہ یہ بڑا ہوگا، خود گمراہ ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ
फरमाते हैं मैं ये कहता हूँ रब इनसे इनको इससे बेहतर औलाद से नवाज देगा। सलाम के इल्म का आलम ये है, बता दे बड़ा होने वाला है, गुमराह होने वाला है। जब इनके इल्म का आलम ये है फिर इमामुल अंबिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लीजिए मैं वहां ले आया, अब आगे ले आया, समझो अब आगे मैं ले आया। अच्छा वो दीवार कर दी, बोले हाँ तो चलो वजह बता देता हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ पर एक बात और बताऊँ। एक पैदा हुआ था दिल्ली की सरजमीन पर, एक पैदा हुआ था उस जमात वालों में पैदा हुआ था जिनका अभी पजामा सीधा होने का नाम नहीं ले रहा है, कटिंग पे कटिंग है, कटिंग पे कटिंग है, पैजामा सीधा होने का नाम है। मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था जिस लोग को पैजामा पहनना नहीं आए, पजामा सही ना कर पाए, वो ईमान क्या दुरुस्त करेगी। जी किताब लिखी गई, उसके अंदर लिखा गया नबी को पीठ पीछे कभी नहीं वहाबियों के देवबंदियों के मौलवी इस्माइल देलवी ने किताब लिखी तक़वियतुल ईमान, उसके अंदर अकीदा नापाक दिया, अकीदा ये दिया कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। माज़अल्लाह मैंने कहा ये वहाबियों का अकीदा है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। और आज मैं तुम्हें कुरान से कुछ बताऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान से मैं कुछ बताऊं, कुरान क्या कह रहा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम बताया वो अम्मन जिदारो फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीना फकाना तहतहु कंजुल लहुमा। सुभान 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 अल्लाह। वो 2 यतीमों का खजाना उसमें दबा था, मुझे उस खजाने की हिफाजत करना थी। तवज्जो, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दीवार के अंदर खजाना क्या है बता दे तो नबी के इल्म का क्या पूछना। और वहाबियों और देवबंदियों आज उससे मासूमे मिल्लत का ये लाल बोल रहा है इस्माइल देहलवी का क़ीदा तुझे मुबारक हो, वो जो कुरान ने दिया वो हम सुन्निया। लीजिए समझो दीवार के अंदर बता दे क्या होने वाला है, ये भी बता दे, और ये भी बता दे कि ये बच्चा ये बड़ा होकर गुमराह होगा, ये भी बता दे। जी ये तो दीवार के पीछे में मारे जा रहे हैं और ये दीवार के अंदर का इल्म, और ये इल्म भी किसे जो मेरे नबी का मुक़्तदी हो, वो इमामुल अंबिया का इल्म है पूछना। आला बदरियत याद आए या रसूल अल्लाह सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो मुझ पे आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये इल्म पाक मैंने कहा ये इल्म पाक मौला हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को मिला। हाँ मिला। ये इल्म पाक लेने, ये इल्म लदुनी लेने हज़रत मूसा उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, अलैहिस्सलाम उनके साथ में चल रहे हैं। समझो इल्म पाक मेरा कैसे कुरान ने बताया है। मैंने कहा कुरान ने बहुत वाज़ेह महसूस किया है।
قرآن نے بہت واضح اور کلیئر میسج دیا. سمجھو اتنا عظیم علم پاک. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آتیناہ رحمۃ من عندنا. ہم نے رب فرمائے اپنے پاس سے انہیں کچھ رحمت کا حصہ دے دیا. ذرا زور سے رب سے آتیناہ رحمۃ من عندنا. میں کہنے لگ گیا جسے رحمت سے حصہ مل جائے اس کا علم پاک یہ ہے. تیرا نبی تو قرآن فرماتا ہے رحمت للعالمین ہے. وہ رحمت للعالمین کے علم پاک کو کون بیان کرے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میدان پنجگنے کا میدان پنجگنے کا میدان کربلا، میدان کربلا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بیٹا لال پوچھ، تو مخالفت پہ موبائل پہ ڈٹا ہے؟ گھر کی خبر لے. تیرے گھر کے اندر حکمتی طوفان گھسا ہوا ہے. ذرا گھر کی خبر لے. تو مخالفت پہ ڈٹا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں حکمتی زندہ باد. کیا کہنے حضرت؟ سبحان اللہ. خبر لے بیٹا لال پوت، اور یاد رکھنا الحمدللہ بفیضان اہل بیت، بفیضان صحابہ یہ حجازی کارواں چلا ہے. یہ پھوکوں سے نہیں بجھایا جائے گا. اس کے سامنے آؤ گے روک دیے جاؤ گے. اس لیے کہ فرما دیا گیا سایہ ان پر حضرت کریمین کا ہے، سایہ اہل بیت مصطفیٰ. حشمتیت، 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 کلیت، کلیت، کل ملانے، کل سجادے، کل مفتے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بیان کچھ اور کرنے لگ گیا، ابھی ذہن میں آیا. ذرا زور سے کہہ دو بولو. ہاں بولو. آج اس سے معصوم ملت کی بہاریں ہیں، ہے نا؟ ہاں، یہ بہاریں معصوم ملت کی عرض کی ہے. یہ وہ جلسہ ہے جہاں مرمت کری جائے اور داخلی چوروں کو بھی اجاگر کر دیا جائے. داخلی اور خارجی چھوڑے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ معصوم ملت کا ڈنڈا جو چلا تھا ابھی رکھا ہے. چلانے والے موجود ہیں، تو اپنی خیر منا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ لیجیے بات علم غیب آقا کی لیجیے. میرے ذہن میں حدیث پاک امام بخاری نے نقل کری کو آ گئی، اور پھر ابھی ایک بار ہمارا ذہن میں تھا وہ اگر وقت آگے بیان کریں. یہ لیجیے فرماتے ہیں جنگ موتا ہے. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ راوی ہے. فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نا زیدا و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرهم. ان تین صحابہ کی شہادت سے پہلے امام بخاری کہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرے میرے آقا نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
ان کی خبر سے پہلے میرے آقا نے خبر دے دی تھی. آقا نے فرمایا تھا فقال اخذ الرایا زید فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحہ فاصيب وعيناه تذرفان. میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں جنگ موتا وہاں جنگ ہو رہی ہے جو سرزمین شام کے قریب ہے وہاں جنگ ہو رہی ہے اور آقا ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر صحابہ کو خبر دے رہے ہیں. امام بخاری نقل فرما رہے ہیں آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیا ہو گیا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اخذر رایا زید. حضرت زید نے اپنی جھنڈا ہاتھ میں لے لیا ہے. اب یہ جھنڈا حضرت زید نے لے لیا تو اسی پر اب حضرت زید شہید ہو گئے. آگے آقا فرماتے ہیں ثم اخذ جعفر. اب جانتے ہو یہ جھنڈا حضرت جعفر طیار نے لے لیا ہے. حضرت جعفر طیار کے پاس یہ جھنڈا ہے. آقا فرماتے ہیں اسی پر حضرت جعفر شہید ہو گئے. آگے فرماتے ہیں آقا کے ایک درباری شاعر ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہے. آقا فرماتے ہیں وَأَخَذَ ابن رواحہ درباری شاعر مصطفیٰ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اب جھنڈا لے لیا ہے. آگے آقا فرماتے ہیں کہ اسی پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی اب شہید ہو گئے ہیں. وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ. میرے آقا بیان کر رہے ہیں حضرت حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی دونوں آنکھوں سے آنسو کا اللہ اکبر آنسو روا ہے. دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آقا بیان کر رہے ہیں حضرت زید شہید ہو گئے ہیں. حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے ہیں. حضرت اللہ اکبر صحابہ کی تین صحابہ کی شہادت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حتی اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ. اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد نے لے لیا. خالد نے چمچتا کر رکھ دی ہے. جو میرا آقا مدینے میں بیٹھ کر وہ ملک شام کو دیکھے صحابہ یہ عقیدہ دے کہ صحابہ کا عقیدہ صحابی کا عقیدہ ہمیں مبارک ہو. وہابی کا عقیدہ یہ ہے حدیثوں کو مبارک ہو. وہابیہ سبحان اللہ جی سبحان کون ہے؟ درباری شاعر مصطفیٰ ہے. درباری شاعر بھی دیکھے کہیں آقا کے سامنے بیٹھ کر اگر آقا ممبر سجا رہے ہیں جنگ موتا کے اندر تلواریں اور وہ اپنی گردن کٹا رہے ہیں. یہ ہے آقا کے درباری شاعر. یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آقا کے درباری شاعر جن کی شہادت اور حضرت جعفر طیار جن کی شہادت حضرت زید جن کی شہادت بیان کرتے ہیں آقا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کہاں یہ پتا چلا کہ میرے آقا عالم غیب ہیں وہیں اس بخاری شریف کی حدیث سے یہ بھی پتا چلا میرے آقا حاضر و ناظر بھی ہے. حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. توجہ کون عبداللہ ابن رواحہ اعلیٰ حضرت سے ادا کرے روز قضا فتاوی رضویہ فرماتے حضرت یہ لشکر ظفر پہ کر وہ ہزارہا جال و جلال و ہزارہا شان و شوکت داخل مکہ ہوتا ہے. داخل مکہ ہو رہا ہے لشکر. یہ داخل مکہ ہو رہا ہے لشکر. فرماتے ہیں آقا فتویٰ پر وہاں آرام فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ درباری شاعر یہ آقا کی اٹھنی کی باغوٹ تھامے تھامے آگے چل رہے ہیں. روز آگے چل رہے ہیں. جب داخل مکہ ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن رواحہ ہے. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے دیکھا
دیکھا ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے، ایک طرف عتبہ بیٹھا ہے، ایک طرف شیبہ بیٹھا ہے، ایک طرف ابو لہب بیٹھا ہے۔ غداروں نے مصطفیٰ کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں اشعار جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائے، فرماتے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم ولا تنظیری ضربا یزیل الحاق النقیری ویحل الخلیل الخلیلی۔ اے کافروں کے بچوں، آج نبی کا راستہ خالی کر دو، اگر آج خالی نہیں کیا وہ مار ماریں گے کہ جو حضور کی شکل پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ عظمت صحابہ کرام، فیضان صحابہ کرام، فیضان اہل بیت اطہار۔ حضرت علامہ مفتی مناقب رضا خان صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ نعرے کا استقبال ہاتھوں کو اٹھا کے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابنہ کریم مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ توجہ، توجہ، اٹینشن، اور تم تو تم ہو، بہت اور بھی اٹینشن ہے، اور ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ۔ میدان آقا میں تو یہ بھی کہتا ہوں آج ان کی بھی پناہ لے لے، آج فاتح کشمیر کی بھی پناہ لے لے، آج معصوم ملت کی پناہ لے لے، اس لیے کہ حق کو ماننے سے کوئی بات بیچ میں آگے نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان میں کیا کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ درباری شاعر آقا تھا، داخل مکہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خلو بنی الکفار، اے کافروں کے بچوں، تیور دیکھو حجمتی بہت حق ہوتے ہیں۔ حجمتیوں نے بیٹا ابھی تو سختی دکھائی کہاں ہے جو سختی صحابہ کی ہے، اسی میں تو تمہاری پدمیاں گیلی ہو رہی ہے۔ سنابل ملت نے کہا تھا کہ صحابہ کی محبت اور جن کے دل یوں ہو ہجروں کے منہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، اور تمہارے منہ پر تو ہمارے وہاں ایک مثال دی جاتی ہے، چھچندر کے منہ پہ تو بھائے چمیلی، تجھ لیے نہیں لیا جائے گا نام، لیا جائے گا اگر سچا نام لیا جائے گا تو پہلے صحابہ کے تیور میں ڈھلنا ہوگا، صحابی کے ساتھ کھانا ہو، پھر محبت صحابہ، جو بندی کے ساتھ ہمنے والا، پھر محبت صحابہ، نجمی کے ساتھ کھانا پینا، پھر محبت صحابہ۔ یاد رکھنا ایسی ڈھکوسلے والی محبت کرنے والوں کو ننگا کرنے کے لیے ابھی ہم ہیں نا، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار مارکیٹ میں جو 2 نمبر مال ہے
اس کو ننگا کر دینا وہ ڈپارٹمنٹ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ وزارت ہمارے پاس ہے، اور الحمدللہ بڑی سالوں سے بڑے عمدہ طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے یہ عمر یہ بول رہے ہیں، میں نے کہا نادان تو سمجھا ہی نہیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ ہی یہی ہے، 19 سال میں 70 سال والے کو بچا رہے ہیں۔ ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت، علم و حکمت خدا نصرت، ہماری تاریخ یہی ہے۔ دھوکے میں آیا تھا ہلدوانی والا، آج تک کئی نسلیں گزر گئی، یاد ہے اسے۔ دھوکہ مت کھا لینا، دھوکہ مت کھا لینا، یہ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ میں نہیں کہہ رہا اس لیے، لیکن الحمدللہ شہدائے ناصر ملت الجامعہ الحجمتیہ میں آج اس عمر میں بھی 4 سال ہو گئے کم و بیش درس و تدریس، اور یہاں پر بڑی بڑی کتابوں کو پڑھاتے ہوئے ان کے بھی شاگرد ہیں۔ تو دھوکہ مت کھا لینا، یہ تو تاریخ ہی یہی ہے۔ بات آئی تو یاد کر لیں، بات آئی مناظر کی بات میں کس کی کر رہا ہوں، یہ ہلدوانی کی کر رہا نا، ہلدوانی کی سرکار شیخ سنت، وہ اسے یہ 19 سال اور میں 70 سال پوچھا، داڑھی سمیت دھوپ میں چوری ہوئی ہے۔ میں نے سنت ثابت کر دیا، دھوپ میں ہوئی ہے، ثابت کیا تیری دھوپ میں ہوئی ہے، دھوپ میں چوری ہوئی ہے۔ میرا شاگرد کرے گا، بولے کوئی بھی ہو، مجھے تو قوم کی ایمان کی پڑی ہے، لے کے آؤ۔ تاریخ مناظرہ وہ ہلدوانی مناظرہ نام کے نام سے چھپا ہوا ہے، مطلب پیشکار جو کتاب لکھ رہی ہے، آپ نے سب سے پہلے مناظرہ۔ اب میرا شاگرد کرے گا، ٹھیک آئیے۔ 2-4 منٹ ہوئے تھے، شاگرد صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ نہیں جانتے ہیں، یا جو میں جانتا ہوں وہ پڑھا ہی نہیں ہے کچھ میں۔ تو بولے دوسرا آئے گا، وہ بھی 5 منٹ میں ختم، بولے تیسرا آئے گا، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر شیخ سنت نے فرمایا جناب اصول تو یہ ہے کہ جب آپ نے پہلا بھیج دیا تھا اور اس کا عدول و قبول آپ کا عدول و قبول تھا، تو شکست تو آپ کی پہلے میں ہو گئی ہے، ہو گئی ہے۔ یہ جو دوسرا بھیجا تیسرا بھیجا ہے، یہ 3 مرتبہ ہو گئی، یہ 3 مرتبہ ہار ہو گئی۔ اصولاً میرے اوپر اب لازم نہیں ہے میں تم سے مقابلہ کروں، لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کی کچھار کا میں شیر بابر ہوں، ہراؤں گا تو آج تجھے بھی۔ پہلے ہی بھیج دیا اور بات ہو گئی عدول و قبول، ان کا فرار ان کا فرار، ان کی ہار ان کی ہار، ان کا قبول ان کا قبول۔ تو جناب تو پہلے ہی میں نکٹا سنگاٹا ہو گئے، بوریا کس طرح تو پہلے ہی نکٹ گیا۔ لیکن شیر بیٹھا سنت بولے تجھ سے بھی کروں گا اور یہ بتا کے جاؤں گا کہ وہابی ہوتے کتنے بڑے جاہل ہیں، کتنے بڑے جاہل ہیں۔ اور ایک بتاؤں، ہاں بات آئی بات مغیبات، اس نے پڑھا مغیبات، سرکار شیخ نے کہا یہ
चुपते रहे, नहीं समझ में आया। आखिर में जब खुदा के बोला ये क्या है, सरकार से फरमाया ये जब तफसील में जाऊंगा तो वक्त हो जाएगा। फरमाया ये मुग़य्यबात, अच्छा मुग़ीबात अलग अलग इसने पढ़े। सरकार ने जो घुमाया तो आखिर में कहा अच्छा मैं हार गया। सुभान अल्लाह। फरमाया यही तो बताना चाहता था कि वहाबियों में 70 साल का है, वो हमारे सामने तालिब इल्म से भी नीचे हैसियत रखता है। सुभान अल्लाह। लेकिन आप हजरी उठा के देखिए मुफ्ती नकीब रहमान साहब, है ना, आप हजरी उठा के देखिए, आप कंबल उठा के देखिए। हल्द्वानी में सरकार ने बताया है हजरी और कंबल के अंदर सरकार से सुन्नत ने वहाबियों को 3 दिन का मौका दिया था सुधार में इससे को 150 मिलके नहीं सुधार पाए। सरकार से सुन्नत ने बता दिया 3 दिन में 150 फिर तो और सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन मैं बताने के लगे बात दूर चली गई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाह लौट के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न रवाह रज़ियल्लाहु ताला सहाबी दरबारी शाहिद आका थे, चले पहुंचे, आज रास्ता खाली कर दो ऐ काफिरों के बच्चों, वरना हम मान मारेंगे कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारी शक्ल पहचानने से इनकार कर देगा। हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु साथ में फरमाते हैं या इब्न रवाह ऐना यदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सामने क्या शान पड़ रहे हो। वाइट वाला फारूक आज़म के सवाल का भी जवाब ये मैं कहता हूँ, लेकिन जवाब तो फिर बारगाह मुस्तफा से आ गया। जवाब आया, वहां से जवाब आया जहां के बारे में कुरान नाज़िल है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, मेरा महबूब वही बोलता है जो मर्ज़ी खुदा की होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब जो हज़रत फारूक आज़म बोले सामने तुम ये शेर पढ़ रहे हो, ये कुछ बोल बातें आला हवाला नकल करते हैं। आका बोले ऐ उमर हम भी सुनते हैं बड़े शौक, तुम भी सुनो। आका ने मैसेज लिया दे दिया, गद्दारा ने मुस्तफा का रद, इसी में रज़ाए मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये राज आला बहुत पहले जान गए। गद्दाराने मुस्तफा का रद रज़ाए मुस्तफा है। ये राज आला पौने 14 बरस की उम्र में जान गए थे। इसीलिए फरमाते हैं जब वक्त विसाल होता है कि मैं पौने 14 वर्ष की उम्र से यही बताता चला आया। तुम्हारे खानू बताएंगे, बताएंगे, ये कौन बताएगा? मसलके आला हज़रत, बात मसलके आला हज़रत की हो तो वो आधा बताया जाए। फतवा आला हज़रत का रोज़े कब्र की बात हो, फतवा आधा बताओ। चादर मज़ारात पर चढ़ाने की बात हो, फतवा आधा बताओ। महिला के मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी का मसला हो, फतवा आधा बताओ। मुहर्रमुल हराम में या इमाम अली मकाम का मामला हो, फतवा आधा बताओ। तो मैंने कहा ना अगर तुम यहाँ पर ये करप्शन करोगे, टांगे पकाकर उल्टा लटकाने के लिए है ना खानकाए हज़रतिया, तुम क्यों घबरा रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान। मतलब कि आला हज़रत ये है जो वक्त विसाल हुए दूसरे हिंदुस्तान का मामला याद आया। रसूल का जो हज़रत फरमाया करते थे उनका मरा वही जिनके पजामे होने पे नहीं आ रहे ना। अच्छा हज़रत कभी भी पजामा
ये मेरे आका ने 1400 साल पहले बता दिया था, पैजामा उतंगा हुआ तो समझ जाना डाकू आ रहा है। सुभान अल्लाह। नीचा नहीं हो सकता, फरमाने मुस्तफा है। बेशक उनका इलाज उतंगा ही रहेगा, नीचा नहीं होगा। हाँ, उस आका ने फरमाया मुशम्मिरुल इजाज, जिसे बात का हिस्सा है उतंगा ही रहना। समझो समझो समझो, मैं आपके सामने क्या बता रहा हूँ, जिनका पजामा उतंगा है तो मैं क्या कर रहा था, क्या रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, ऐ इब्न रवाह हरम में, और आका के सामने ये नहीं पढ़ रहे हो। आका ने फरमाया, ऐ इब्न रवाह हम भी सुनते हैं तुम भी सुनो। पता ये रहा था कि दरबारी शायर है, यही की शहादत उनके मोटा के अंदर हुई है। समझो समझो, एक बात याद आ गई ज़हन में, ये अलम के ऊपर भी बड़ी बातें हैं, अलम पे भी बड़ी बातें हैं, बड़ी सब कलिशे हैं। मैंने कहा ये अलम को हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाह ने उठाया, अलम को हजरत ज़ैद ने उठाया है। राया राया किसे कहते हैं? अलम को कहते हैं। नादान को किसी और को समझा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अब्बास वो मंसूब ही अलमदार से है। तो ये अलम हुसैनी तो उठता रहेगा, इसके उठाने वाले खैबर में भी थे, इस अलम को उठाने वाले बद्र में भी थे, इस अलम को उठाने वाले करबला में भी थे, इस अलम को उठाने वाले आज हिंदुस्तान में भी है। वहाँ पर अली की औलादे थी, उन्हीं के कदमों की खाक लेते हुए यहाँ पर हस्मत अली अलम को दारे मुस्तफा, अलम को दारे मुस्तफा है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। फैजाने अब्बास अलम बरदार, फैजाने शहजाद गाने अहले बैत। वाह वाह तमाम मेरे अहले सुन्नत जिंदो जो जोर से मासूम है, हम क्या दे सकते तुम्हें आज, हम नहीं दे सकते, सरकार मासूम मिल्लत देंगे, दूर नासिर मिल्लत दूर फतह कश्मीर अता करेंगे। मैं तो शुक्र ही कि जो अल्फाज आपसे कह सकता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अगले साल फिर सबको दावत अभी से देता हूँ, सबको आना है इंशाअल्लाह उससे हुजूर मासूम मिल्लत के अंदर, और उससे हुजूर मासूम मिल्लत के अंदर सबको शरीके सादत होना है। मेरे अहबाब ने बड़ा दिल जमई के साथ हमारा साथ निभाया, चाहे वो मुकरमाइन जयपुर के लोग हो, चाहे अपना जोत और अल हजमत कमेटी, हजमती कमेटी जितने लोग हो, बड़े हुस्न खूबी से साथ निभाया। दीगर अहबाब अहले सुन्नत, अल्लाह ताला उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या खुदा तुझ तक सबका मुंतहा, औलिया को हुक्म नुसरत कीजिए, गौसे आज़म आपसे फरियाद है, जिंदा फिर ये पाक मिलत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। दीवार पे ये जो मसूरात घड़ी हुई है वो दीवार से पीछे हो जाए, दीवार पे लगेगा, दीवार कमजोर है। माशाअल्लाह, ये थे शहजादे हुजूर मासूम मिल्लत नबी रहे सरकार हुजूर मजले आला हजरत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद फारान रज़ा खान साहब क़िबला मददुल आली व नूरानी, जिनके बयान को आपने समात किया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है मौला हजरत के बयान पर हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यकीन जान लीजिए, अगर ये है तो हमारा इलाका सेफ है। जहाँ जहाँ ये गए हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने वहाबियत देवबंदियत का जनाजा निकाला है, अल्लाह का एहसान है। आज गोंडा और बस्ती की सुन्नियत जो मजबूत है वो अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह हशमतिया की देन है। सही कह रहा हूँ ना? जी बिल्कुल बताइए, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, कुछ लोग आते हैं तो हाथ पकड़ के लोग कहते हैं हजरत आपके बाप दादा ने बड़ी मेहनत की है। हमें बाप दादा ने मेहनत